ویلکم بیک ناظرین. عمر دراز آپ کی طرف بڑھوں گا. کچھ لوکل پالیٹکس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر والا ایشو عوامی ایکشن کمیٹی کس طرح سے جو ہے اس احتجاج کو ہم رکتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کو روکنے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے. اس میں مظاہرین اور ریاستی جو ایجنسیز ہیں ان کے درمیان جھڑپیں بھی مختلف جاری ہیں. حکومت نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے. اس مذاکراتی کمیٹی کوئی حل نکال سکے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی اس اہل ہے کہ اس بڑے احتجاج کو روک سکے؟ دیکھیے زیدی صاحب، جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ ان کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ چونکہ تلخ بات کو بھی ہنس کے ٹال دیتے ہیں، وہ تلخ چیزوں کو بھی بہتر انداز میں ہینڈل کر پاتے ہیں. یہ دیر کی گئی ہے، یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں یا قمر زمان کائرہ صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، رانا ثناءاللہ یا جو دیگر اکابرین کو آپ نے شامل کیا ہے، ان کو آپ کو بہت پہلے جانا چاہیے تھا. یہ جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو آپ نے انڈیا کو، انڈین میڈیا کو یا پاکستان کے جو دشمن ہے، جو آپ نے ان کو موقع دیا، یہ موقع نہیں ملنا چاہیے تھا. آپ کو بہت ٹائملی چیزوں کو انگیج کرنا چاہیے تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں یہ مطالبہ نہیں مانا جا سکتا، یہ آئین کی حدود سے باہر ہے. دیکھیں، جب احتجاج ہوتا ہے، مطالبات ہوتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا سارے مطالبات مان لی جاتے ہیں. آپ کم از کم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. نمبر 1 تو انہیں جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں ان کو سیک کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے چونکہ یہ اعزاز حاصل کیا ہوا ہے، اور پھر آپ نے پی ٹی آئی کا جو فارورڈ بلاک ہے اس کے ذریعے حکومت ہے، اس سے ہمیں ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ وہاں پہ عوامی نمائندہ حکومت جب تک نہیں ہوگی یہ مسائل ہوتے رہیں گے. اور اسی وجہ سے آپ کو اسلام آباد سے ڈیلیگیشن بھیجنا پڑا ہے، اور یہ ڈیلیگیشن بہت ٹائملی جانا چاہیے تھا. یہ اس وقت جب آپ نے بھیجا ہے، چلیں اس حد تک دیر آئے درست آئے کہہ لیتے ہیں، لیکن یہ تاخیر سے بھیجا گیا. جب آپ نے میڈیا میں بلیک آؤٹ ہوا، جب یہ سارا نقصان ہوا، اس کے بعد اب آپ اس کو جس کو کہتے ہیں نا فائر فائٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. اب رہی بات کیا یہ کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے بالکل کر سکتے ہیں، اور ان کو کرنا بھی چاہیے. ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے. ان کے اگر 10 مطالبات ہیں تو وہ 38 کے قریب، تو 10 میں سے جب آپ جو ہے 6 بھی مان لیں گے تو باقی 4 جو ہے ایکشن کمیٹی تھوڑا سا وہ بھی لچک کا مظاہرہ کرے گی. تو میری رائے یہ ہے کہ ان کو بہت پہلے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے تھا، اور عوامی ایکشن سائرہ صاحب، تقریباً 38 مطالبات ہیں جو کہ رکھے گئے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت 38 مطالبات میں سے کچھ ہی تسلیم کر لے گی، یہ احتجاج رک جائے گا؟ دیکھیں، جیسے عمر دراز صاحب نے کہا کہ یہ ٹائملی ایکشن ہونا چاہیے تھا. ہمیشہ یہ رائتا پھیلا کر پھر اس کے بعد یہ وزراء یا جو سیاسی لوگ جاتے ہیں اس کی صفائی کرنے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. یہ تو اتنے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی وہ ساری چیزیں بلیک آؤٹ کر دی ہیں. وہاں پر نہ فون سگنلز، نہ کوئی ویڈیو. اتنی جانے کے بعد وہ کہتے ہیں نا حاکم وقت یا حاکم شہر کی آنکھ کھلی کہ جی اب وہاں پر یہ وفد جانا چاہیے. اتنا جانی اور مالی قیمتی انسانی جانیں ضائع ہونے کے بعد چلے سارا ہو گیا. صبح ساری ایکشن کمیٹی چلی، یہ جو حکومتی کمیٹی ہے وہ وہاں پر ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے چلی گئی. تو ابھی جو پریس کلب اسلام آباد میں ہوا ہے، کیا میں وہ جو پریزیڈنٹ پریس کلب بٹ صاحب ہے جو آج کے الیکشن میں مصروف تھے کہ کسی طریقے ان کا پینل جیتے، کیا آیا وہ سٹینڈ لیں گے؟ جس تشدد اور بربریت سے پولیس والے ان صحافیوں کو مار رہے تھے، یہاں پر مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم کوئی بھی جمہوری آواز ہو، وہ احتجاج ہو، اس کو طاقت سے دبانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ کیوں انسان کے بچوں کی طرح بیٹھ کے ان کو ٹیبل پہ نہیں لا سکتے؟ پہلے اپنی طاقت کا مظاہرہ، پھر دیکھتے ہیں معاملہ نہیں دبا تو پھر جی آ کے ٹیبل پہ بیٹھ جائے اور بات کر لیں. ابھی میں مذمت کرتی ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو صحافیوں کے اوپر پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے پریس کلب میں تشدد کیا، اندر گھس کے تشدد کیے. صحافیوں کی جان و مال محفوظ نہ ہوگی تو پھر جو صحافی جو وہ کہتے ہیں کہ خبریں لا کے آپ کو، ہمیں، عوام کو باخبر رکھتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہی کہ جو سی سی ڈی کی کاروائی یا ان کے اوپر رپورٹ لکھی ہے تو پھر اس صحافی کی مونچھیں داڑھی اور بھویں مونڈ کے اس کی تصویر وہاں پر کر دیں گے. طلال چودھری نے اس تمام معاملے کی مذمت کی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کی ہے. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، اس طرح سے گھس کر نہیں مارنا چاہیے تھا. جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں ناظرین، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ صرف میں پریس کانفرنس کر لوں. جی بالکل غلط ہے. ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. جس طرح سے میں یہی بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے پولیس والے اندر گھسے ہیں، صحافیوں کو نشانہ بنایا ہے، چاہے وہ پروٹیسٹر کی آڑ میں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بتاتا ہے کہ آپ کا رویہ آپ کی عوام کے ساتھ کیسا ہے.
یہ وہ ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے عوام کا تحفظ کرنا ہے. آئین پاکستان کے تحت ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, لیکن اگر یہی ایسا رویہ اختیار کریں گے, تشدد کریں گے عوام پر, تو پھر جو عوام ہے وہ کس کے پاس جا کر پناہ لے گی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہمارے اس ملک میں پوچھا جا رہا ہے, اور یہ پوچھا جا رہا ہے زیادہ جب سے یہ حکومت کی تبدیلی آئی ہے. حماد حسن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کچھ مطالبات رکھے ہیں, ان کے پیچھے کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ بھارتی سازش بھی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی بھارتی سازش بھی ہے؟ دیکھیں قمر, میں ایک سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. یہ وزیرستان, باجوڑ, خیبر ایجنسی, یہ بہت روایتی علاقے ہیں, بہت دیندار لوگ ہیں یہاں کے, بہت سادہ اور مہمان نواز لوگ ہیں. کیا وہ امن سے ہیں؟ کیا وہ لوگ نہیں نکل رہے ہیں سالوں سے؟ یہ بلوچستان آگ میں نہیں جل رہا ہے, یہ پورا پختونخوا آگ میں نہیں جل رہا ہے. یہ کشمیر میں جو صورتحال بنی ہے, مجھے بتایا جائے کہ ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں, ہم جاگ رہے ہیں, ہم ہمارے دشمن ہیں. تو یہ سارے دنیا کے سارے دشمن اسی پاکستان کے ہیں کہ جہاں بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, جہاں بھی آگ لگ جاتی ہے, تو ہم دوسروں پر اور پرائے لوگوں پر الزام دھر کر اپنے آپ کو بے فکر کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, یہ فلاں کی سازش ہے, یہ فلاں کی سازش ہے. کسی کی سازش نہیں ہے. ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. ہم کسی کا حق نہیں مانتے, ہم جمہوریت نہیں مانتے, ہم آئین و قانون کی بالادستی نہیں مانتے. ہم سیاستدانوں کو باری باری جیلوں میں ٹھونس دیتے ہیں, پھانسیوں پر چڑھا دیتے ہیں, روز روز ان کو جلاوطن کرتے ہیں. سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو سلوک کرتے, جب ہمارے اپنے کرتوت یہی ہوں گے تو پھر یہ آگ نہیں بھڑکے گی؟ پھر کیا لوگ آرام سے بیٹھیں گے؟ دیکھیں, جہاں پر بھی جبر ہوگا, ظلم ہوگا, وہاں رد عمل آئے گا. اور یہ رد عمل اسی لیے آ رہا ہے. یہ پختونخوا سے بھی آ رہا ہے, یہ بلوچستان سے بھی آ رہا ہے, یہ کشمیر سے بھی آ رہا ہے, یہ سندھ سے بھی مدتوں آتا رہا. اسی کراچی میں الطاف حسین 30 سال تک بیٹھا ہوا بوری بند لاشیں بیچتا رہا. پھر جو ہی الطاف حسین ذرا لائن سے ہٹا تو آج الطاف حسین کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. دیکھیں, بہت ہو گیا. اب ہمیں آئین و قانون کی چھتری تلے آنا ہوگا اور سب کو آنا ہوگا. اگر ہم نہیں آئیں گے تو اسی طرح کی احتجاج ہے. میں ایک اور بات کروں, کشمیر کا احتجاج لیڈر لیس احتجاج ہے. یعنی شوکت نواز یا کوئی دوسرے وہ اتنے بڑے پوسٹر کے لیڈر نہیں ہے, لیکن پہلے لیڈرز لیڈ کرتے تھے. بے نظیر بھٹو نے لیڈ کیا, فاطمہ جناح نے لیڈ کیا, نواز شریف نے لیڈ کیا, ولی خان نے لیڈ کیا. آج لیڈر دکھائی نہیں دیتا, آج عوام خود لیڈ کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے بنگلہ دیش میں بھی لیڈر لیس احتجاج کو دیکھا, ہم نے نیپال میں بھی دیکھا, ہم نے اس سے پہلے لیبیا اور عراق میں بھی دیکھا, اور پھر وہاں کے بادشاہوں کا انجام بھی دیکھا. بہت ہو گیا. یہ لیڈر لیس احتجاج کی طرف پروٹیسٹ جانے لگے. دن بدن یہ معاملات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. رک جائیں سب اپنی جگہ, ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف بڑھے, تمام ناراض لوگوں کو بھی بٹھائے, سیاسی لوگوں کو بھی بٹھائے, دوسرے طبقات جو ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے اور اس اسٹیٹ کو کیسے آگے کی طرف لے کے جانا ہے, کس طرح امن قائم کرنا ہے. ناظرین, ہم نے قیادت کے بغیر احتجاج دیکھے. بنگلہ دیش میں کیا حال ہوا یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جو احتجاج سری لنکا میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان احتجاجوں نے کیا کچھ کیا, کس طرح سے عوام گھر سے نکلی, اور اس کے بعد اس کا پھر کس چیز پر اختتام ہوا, یہ حکمرانوں کو ضرور سوچنا چاہیے. اور سینٹی اسی میں پریویل کرے گی کہ آپ لوگوں سے بات کریں, ان کو انگیج کریں, ان کے جو آئینی حقوق ہیں وہ ضرور ان کو دیں. آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, فی الحال کے لیے اتنا ہی. کمبر اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.